السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طبیعت بھی اب کافی بہتر ہے۔ ناظرین، آج میں جس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس کی والدہ عیسائی اور اس کا باپ یہودی تھا، مگر 12 سال کی عمر میں اس نے عیسائیت اور یہودیت کے علاوہ دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور فائنلی 21 سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ Assalamu alaikum, everyone. I just want to say I hope all of you are having a really good day, inshallah. I'm good myself, alhamdulillah. And I also want to mention that I saw my last video had a lot of positive comments, and a lot of you, a lot of you were really kind, extremely kind actually, and welcoming me to Islam as well, alhamdulillah. السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو پر دیکھا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے تھے، آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اپنا تھوڑا سا تعارف دیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو اس ٹاپک پر بناؤں گی کہ میں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا۔ تو بس آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے، مگر میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی بھی جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ایک عیسائی یہودی مکس فیملی میں پیدا ہوئی۔ میرے فادر یہودی تھے جبکہ میری والدہ عیسائی تھیں، تو اس طریقے سے میری پرورش میں دونوں ہی مذاہب کا کردار رہا ہے۔ میرے والدین شروع میں تو مذہب پر کافی عمل کرتے تھے اور اپنی اپنی مذہب کے عبادت گاہوں میں جاتے تھے۔ میری والدہ چرچ جاتی تھیں جبکہ میرے والد سینیگوگ جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کا مذہب پر عمل کافی کم ہو گیا، ان کی مذہب میں دلچسپی کم ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کیا وجہ تھی، وہ مذہب سے کیوں دور ہو گئے اور انہوں نے اپنے مذہب پر کیوں عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میں جب بڑی ہوئی، یعنی تقریباً 10 سال کی ہوئی، تو اس وقت تک میرے والدین بہت زیادہ مذہب پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے میرے اوپر کبھی کوئی سختی کی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی مذہب سکھائیں، عیسائیت سکھائیں یا یہودیت سکھائیں۔ نہیں، انہوں نے اس قسم کی کوئی کوشش کبھی نہیں کی۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا جو مذہب کی طرف سفر تھا وہ میرا ذاتی سفر تھا۔ میں نے اپنی خوشی سے بائبل اور توریت کو پڑھا۔ میں نے اپنے طور پر تھوڑا بہت مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے باپ کا مذہب کیا کہتا ہے یا میری ماں کا مذہب کیا کہتا ہے، مگر میرے پیرنٹس کی طرف سے کبھی اس پر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ میں جب ان کتابوں کو پڑھتی تھی تو مجھے کبھی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ میں اپنے پیرنٹس سے پوچھتی، اپنی والدہ سے پوچھتی تھی، اپنے والد سے پوچھتی تھی کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے تھے، اور کبھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی اور مدد کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ پھر جب تھوڑی زیادہ بڑی ہوئی تو میں نے آن لائن انٹرنیٹ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے انٹرنیٹ پر ڈفرینٹ ویڈیوز سرچ کر کے بائبل کو اور توریت کو سمجھنے کی، یعنی یہودیت کو اور عیسائیت کو بطور مذہب سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ اس دوران مجھے آن لائن تھوڑی بہت اسلام کے بارے میں بھی چیزیں پتہ لگنا شروع ہوئیں۔ میں جب یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں آن لائن سرچ کرتی تھی تو کئی اسلامی معلوماتی ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی میرے سامنے آتے تھے، مگر میں نے اسلام کو ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ میں بالکل اسلام کو نہیں پڑھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسلام کی طرف میں جانا چاہتی تھی۔ ظاہری بات ہے، جس مذہب میں پیدا ہوئی تھی میں اسی میں انٹرسٹڈ تھی اور اسے ہی اسٹڈی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ آسان نہیں ہوتا
کہ آپ جس مذہب میں پیدا ہوئے ہوں آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف اپنا رجحان بنا لیں. تو اس لیے میرا قطعی ایسا کوئی رجحان نہیں تھا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کروں. پھر آہستہ آہستہ میرے سامنے کچھ انبیاء کی سٹوریز آنا شروع ہوئیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی. جس طریقے سے یہ کہانیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں تو ایسی کچھ یوٹیوب ویڈیوز میرے سامنے آئیں. ان کو میں نے دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف ناموں کا فرق ہے. ہم ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ کوئی الگ نبی نہیں ہے، یہ اسی نبی کے نام کو پروناؤنس کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے وہ نام ایسے پروناؤنس کیا جاتا ہے عربی میں. مگر کہانیاں انہی انبیاء کی ہیں. تو یہاں سے پھر میں اسلام کی طرف آئی، اور یہ کہ میں اپنے دل کے ارادے سے، دل کی نیت سے اسلام کی طرف نہیں آئی تھی. یہ ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ میرے سامنے اسلامک اسٹوری ویڈیوز آتی چلی گئیں اور میں ان اسٹوریز کو دیکھنے کے چکر میں اسلامی ویڈیوز دیکھنے لگی. پھر اس طریقے سے میرے پاس کچھ اسٹریٹ دعویٰ قسم کی ویڈیوز آنا شروع ہوئیں، جس میں کوئی مسلمان امریکہ میں مائک لے کے سڑکوں پہ نکل جاتا اور وہ لوگوں سے پوچھتا کہ ان کی اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے، اور لوگ اس کو اپنی رائے بتاتے. پھر وہ لوگوں کے غلط نظریات کو صحیح کرتا، ان کو بتاتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں یہ غلط سوچ رہے ہیں، اسلام ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اور وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کنونس کرتا ہے. تو وہ ایک اسٹریٹ دعویٰ قسم کے 2-3 یوٹیوب چینل ہیں. تو میں نے وہ چینل دیکھنے شروع کیے، ان کی کچھ ویڈیوز دیکھنا شروع کی. تو یوں آہستہ آہستہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میرا رجحان اسلام کی طرف بننا شروع ہوا اور میں زیادہ سے زیادہ اسلامی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئی. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کروں گی، مگر یہ کہ میرا اللہ مجھے آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جا رہا تھا، اور میں بالکل اسی طرف جا رہی تھی کہ میں اسلام کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھنے لگی تھی. میں جیسے جیسے یہ ویڈیوز دیکھتی جا رہی تھی مجھے یہ مذہب زیادہ عقلی اور زیادہ بہتر لگنے لگا. اس سے پہلے میں جب بائبل یا توریت کو پڑھتی تھی تو میں ان کتابوں سے اتنی زیادہ کنونس نہیں تھی، مگر اسلام مجھے زیادہ عقلی اور زیادہ کنونسنگ لگ رہا تھا. اس کے علاوہ اذان کی ویڈیو، او مائی گاڈ، جب میں نے اذان کی ویڈیو دیکھی اور پہلی مرتبہ اذان سنی تو اگرچہ مجھے عربی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس اذان نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے. پھر میری زندگی میں دوسرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب میں نے آن لائن کچھ ٹیلی گرام گروپس جوائن کیے. دراصل مجھے زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا. میں اسپینش، جرمن، ڈچ اور مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے ٹیلی گرام پر گئی تھی، کیونکہ وہاں مختلف لینگویج گروپس ہوتے ہیں جن گروپس میں آپ کو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ملتے ہیں اور آپ ان سے آپ کو زبانیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہوا یوں کہ ان گروپس میں مختلف مذاہب کے لوگ اکثر آپس میں بحث کر رہے ہوتے تھے. اسلام سے نفرت کرنے والے اسلام کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور مسلمان ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہوتے تھے اور ان کو اسلام کی صحیح تشریح پیش کر رہے ہوتے تھے. میں وہاں اکثر ان کی بحثیں دیکھتی اور ان کے دلائل سنتی تھی. میں خود کبھی وہاں کمنٹ نہیں کرتی تھی، نہ کوئی میسج ٹائپ کرتی تھی. زیادہ تر میں صرف آبزرو کرتی اور ان کی چیٹ کو پڑھتی تھی، اور میں آہستہ آہستہ ان کی باتوں سے کنونس ہوتی جا رہی تھی. اس طریقے سے میرا دل بدلتا چلا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ ایسے بے دہانی میں ہو رہا تھا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں اسلام کی طرف جا رہی ہوں. تو یہ ٹیلی گرام گروپ جو ہے دوسرا ذریعہ بنے میرے اسلام کی طرف جانے کا. اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ میں 15 سال کی عمر تک آ کے کافی حد تک اسلام سے کنونس ہو چکی تھی. میں ایک اسلام کو صحیح اور اچھا مذہب سمجھنے لگی تھی، مگر وہی بات کہ میں ابھی تک اس بات پر قائل نہیں تھی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں.
لیکن یہ کہ میں اسلام کو ایک اچھا اور نسبتاً عیسائیت اور یہودیت سے زیادہ بہتر لاجیکل اور زیادہ عقلی دین سمجھنے لگ گئی تھی۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنے پورے اسلام کی طرف سفر میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی کسی چیز کو ظاہر کیا ہے کہ میں اسلام کو سیکھنا چاہ رہی ہوں اور لوگوں سے میں نے اس بارے میں پوچھا ہو یا لوگوں سے معلومات حاصل کی ہوں۔ زیادہ تر یہ سفر میں نے خود ہی اکیلے کیا ہے۔ میں نے مسلمانوں کو بنا بتائے ان کی زندگیوں کو آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بکس پڑھی ہیں، میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں نے اپنے طور پر اسلام کو سمجھا ہے اور یہ سارا پروسیس کیا ہے، حتیٰ کہ میں 21 سال کی عمر میں آ کے جب تک مسلمان نہیں ہو گئی تھی تو اس دوران میں نے کسی مسلمان سے ڈائریکٹلی نہ مذہب کو سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میرا ایک پرسنل سفر رہا ہے۔ اس پورے دورانیہ میں نے اپنے ارد گرد موجود مسلمانوں کو کبھی بھی اس قسم کا کوئی ہنٹ نہیں دیا کہ میں اسلام کے بارے میں بہت کیوریس ہوں یا میں بہت اس کے بارے میں بے چین ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس سارے سفر کے دوران میں ابھی تک قرآن کو بھی نہیں پڑھا تھا، بس یہ کہ تھوڑا بہت جو آن لائن ویڈیوز میں جو قرآن کا ذکر ہوتا تھا یا وہاں پر جو قرآن کی آیت وہ لوگ پڑھتے تھے اور ان کی جو ڈیٹیلز بتاتے تھے وہ میں ضرور سنتی تھی، مگر ایز اے بک قرآن کو میں نے کبھی پرچیز نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پر نصیحت کرنا چاہوں گی کہ لازمی نہیں کہ اگر آپ نان مسلم ہیں اور آپ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ کو کہے کہ قرآن لے لو اور قرآن پڑھ لو تو تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، لازمی نہیں کہ آپ کو قرآن سے اسلام سمجھ میں آئے۔ اگرچہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ ان کو قرآن سے کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے، ان کو کوئی ایسی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اسلام کی طرف آنے کی رہنمائی مل جاتی ہے، مگر قرآن کے مضامین اتنے آسان اور اتنے سادہ نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کے لیے کام کرے اور ہر کسی کو اس کی سمجھ آئے۔ تو یہ اتنا کوئی لگا بندھا اصول نہیں ہے کہ لازمی آپ نے قرآن پڑھ لیا تو آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر جب میں 15 سے 16 سال کی تھی تو میں ہائی اسکول میں تعلیم کے لیے اپنے ملک سے باہر بیلجیم آ گئی۔ یہاں بیلجیم میں آ کے میری بہت زیادہ مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بیلجیم میں مسلمان کافی تعداد میں ہیں، تو یہاں پر میں نے فزیکلی مسلمانوں کو دیکھنا شروع کیا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی۔ یہاں سے میں نے زیادہ بہتر ان کی زندگیوں کو آبزرو کرنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ آن لائن ویڈیوز پر اسلام کو سمجھوں۔ میں نے لائیو ان کی زندگیوں سے اسلام کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ٹین ایج کی جو عمر ہوتی ہے اس میں چاہے کوئی مسلمان ہو یا نان مسلم، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب ینگسٹرز موج مستی، انجوائمنٹ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور اپنے ہی مذہب پر عمل درآمد بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مسلمان بھی بس برائے نام ہی اس عمر میں مسلمان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں پایا جاتا۔ تو میرے ارد گرد جو میرے کلاس فیلوز اور میرے ساتھ جو ٹین ایج لڑکے لڑکیاں تھے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ برائے نام ہی مسلمان تھے، کوئی بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے بالکل نہیں تھے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب میں اپنی والدہ سے اکثر چیزیں پوچھتی تھی عیسائیت کے بارے میں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے اور ہیبریو بائبل میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ایسا کیوں ہے، فلاں فلاں چیز میں فرق کیوں ہے، تو جب میں ایسی چیزیں پوچھتی تھی تو میری والدہ کے پاس کچھ پراپر جواب نہیں ہوتے تھے میرے سوالات کے، تو وہ مجھے صحیح جواب نہیں دے پاتی تھیں۔
تو وہ ہمیشہ آگے سے یہ بات کہتی تھی کہ تم گاڈ سے گائیڈنس مانگو، تم گاڈ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحیح چیز کی طرف گائیڈ کرے۔ تو تقریباً 12 سال کی عمر سے لگ کے میں مسلسل ایک چیز گاڈ سے مانگتی آئی تھی، وہ تھی گائیڈنس، کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا رستہ دکھا، مجھے صحیح رستہ بتا کون سا ہے۔ اور یہ دعا میں بہت زیادہ دل سے مانگتی تھی، کیونکہ عیسائیت میں عاجزی کا یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ تو میں ویسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور ہاتھ جوڑ کر دل سے، بہت زیادہ دل سے یہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ یہ دعا میں ہمیشہ مانگتی رہی، جب تک کہ 21 سال کی عمر میں آ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری دعا تھی وہ میرے اللہ نے قبول کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج مسلمان ہوں۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے اور میں بغیر کسی کو بتائے اپنے طور پر اسلام کو ریسرچ کرتی رہی۔ حتیٰ کہ میرے پیرنٹس کو، میرے بہن بھائیوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں۔ اور جب میں نے ایک دن اسے اناؤنس کیا، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا۔ وہ بھی ایک دم حیران رہ گئے کہ یہ کب ہوا؟ تو ایسا ہے کہ بس اسی طرح میں آن لائن مختلف چیزیں دیکھتی رہی، ریسرچ کرتی رہی، اور یہ کوئی 1-2 سال پر محیط نہیں ہے۔ میں نے 14-15 سال کی عمر میں اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور 21 سال کی ہو گئی تھی جب میں نے اسلام قبول کیا۔ ہوا یہ کہ میں جب بہت ساری چیزیں آن لائن دیکھ رہی تھی تو اس دوران میرے سامنے ایک قرآن institute.com، یا شاید اس سے ملتے جلتے نام کی ایسی ہی ایک ویب سائٹ تھی قرآن کے بارے میں، تو وہ ویب سائٹ مجھے ملی۔ اس ویب سائٹ پر طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں اور اپنا ای میل ایڈریس دیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں نے وہ فارم وہاں پہ فل کر دیا۔ میں نے اپنا ای میل، اپنا موبائل، اپنا ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، ساری ڈیٹیلز وہاں پہ دیں، اور میں نے کہا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں اور مجھے اسلام کو سیکھنا ہے، تو آپ اس معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تھوڑی بہت ڈیٹیل میں نے 1-2 لائن کی لکھی، اور میں نے وہ فارم فل کر کے سینڈ کر دیا۔ پھر اس کو کافی عرصہ گزر گیا اور میں بھی بھول گئی کہ میں نے کسی ویب سائٹ پہ ایسا کوئی فارم فل کیا تھا۔ پھر اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، تو ایک رات میں ایسے ہی اپنی سہیلی کے گھر پہ تھی، اور میں رات اسی کے پاس سوئی ہوئی تھی کہ صبح 8 بجے مجھے کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی، وہاں کوئی دوسری طرف لیڈی بول رہی تھیں۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام ماریہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن انسٹیٹیوٹ ویب سائٹ پر اپنی ڈیٹیلز فل کی تھیں، تو آپ کو قرآن کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے۔ بیسیکلی وہ ویب سائٹ آن لائن قرآن ٹیچر کے لیے تھی۔ وہ ان مسلم فیملیز کے لیے ویب سائٹ تھی جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، اور انہیں آن لائن کوئی قرآن ٹیوٹر چاہیے ہوتا ہے جو ان کے بچوں کو قرآن کی ٹیوشن پڑھائے۔ وہ اس طرح کی ویب سائٹ تھی۔ تو وہ خاتون مجھے بھی یہی سمجھیں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے قرآن پڑھنے کے لیے یا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی آن لائن ٹیوٹر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ کے مجھے فون کال کی۔ دوسری طرف مجھے بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن بھی کسی ٹیوٹر کی طرح مسلمان فیملیز پڑھتے ہیں، جو پورن مسلم ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو میں نے تو اسلام کی جانکاری کے لیے وہاں پہ نمبر فل کیا تھا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی، اور ہمارا آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ ایسی بات چیت گفتگو میں ضائع ہو گئے کہ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہرحال فائنلی میں ان کو یہ بات سمجھانے کے قابل ہوئی کہ میں ایک نان مسلم ہوں اور میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہوں، اور میں کافی حد تک اسلام سے مطمئن ہوں، اسلام کو اچھا مذہب سمجھتی ہوں، مجھے کچھ مزید چیزیں اسلام کے بارے میں جاننی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا،
آپ کوئی موازنہ کرنا چاہ رہی ہیں عیسائیت کا اور اسلام کا، اور آپ کچھ ایسی بحث یا ڈیبیٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ سے بحث کروں اور آپ کو ثابت کروں کہ اسلام زیادہ اچھا ہے، عیسائیت اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ ابھی بھی نہیں سمجھی، میں ایسا کچھ نہیں چاہ رہی، میں قطعاً بحث نہیں کرنا چاہ رہی، میں اسلام سے بہت مطمئن ہوں، میں نے اسلام کو بہت اسٹڈی کیا ہے، مجھے اسلام اچھا لگتا ہے، میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں مگر میں اسلام کو اچھا سمجھتی ہوں۔ دراصل میں نے اسلام قبول کرنا یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے تھے، اور میں اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے یہ میں سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسلمان پیدا نہیں ہوئیں تو کیا ہوا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ میں مسلمان پیدا نہیں ہوئی تو میں پھر بھی مسلمان ہو سکتی ہوں؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں تو اپنے باپ کا دین ہی تھا۔ یہودیت میں ایسا ہے کہ اگر آپ یہودی ماں سے پیدا نہیں ہوئے تو آپ کبھی یہودی نہیں ہو سکتے۔ تو میں تو ایک عیسائی ماں سے پیدا ہوئی ہوں، اس لیے میں یہودی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یکدم یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ اگر میں مسلمان سے نہیں بھی پیدا ہوئی تو پھر بھی میں مسلمان ہو سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ممکن ہے، مگر میں اپنے آپ کو اتنی قابل نہیں سمجھتی، میں کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں ہوں جو آپ کے بہت زیادہ علمی سوالوں کے جواب دے سکوں۔ تو آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے، آپ کے کچھ سوال ہیں تو آپ مجھے اپنے سوال بتا دیجئے، میں ان کی ریسرچ کر کے آپ کو کل جواب دے دوں گی۔ میں نے ان لیڈی سے کہا نہیں، میں ریسرچ تو بہت زیادہ کر چکی ہوں اور مجھے کوئی بہت زیادہ ایسے مزید ریسرچ نہیں کرنی۔ بہرحال وہ ہماری گفتگو تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے چلی اور تقریباً 9 ساڑھے 9 بج گئے ہمیں بات کرتے ہوئے۔ کیونکہ میں اپنی سہیلی کے گھر پہ تھی تو جیسے ہی فون کال آئی میں فون لے کے باہر آ گئی اور میں باہر سڑک پہ ٹہل رہی تھی اپنی سہیلی کے گھر کے سامنے صبح صبح اور فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میری سہیلی یہ ساری گفتگو سنے اور اسے میرے اسلام کے بارے میں پتہ لگے۔ تو وہاں سڑک پہ ٹہلتے ہوئے انہوں نے مجھے فائنلی 9 بجے کے قریب صبح صبح کلمہ شہادت پڑھایا، اور میں نے وہاں کلمہ شہادت سڑک پہ ٹہلتے ٹہلتے ہی فون پہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس خاتون نے بہت اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کیا، ان کا گائیڈ کرنے کا انداز نہایت شاندار تھا۔ میں نے 2021 میں اسلام قبول کیا تھا اور آج 2024 میں بھی میرا ان سے رابطہ ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ بہت زیادہ میرے ساتھ کوآپریٹو رہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا، وہ بالکل مجھے ایک بچے کی طرح لے کے چلیں، جیسے کہ کنڈر گارڈن کے بچے کو شروع سے ABCD پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے در حقیقت مجھے ABCD سے لے کے اسلام سکھایا۔ یقیناً اس سے پہلے 5 6 سالوں میں نے جتنا اسلام کو اسٹڈی کیا تھا مجھے پتہ چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اسلام کی کچھ بھی نالج نہیں تھی۔ حقیقی اسلام کیا ہے، اسلام کی عبادات کیا ہیں، نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے بالکل نہیں پتہ تھیں۔ الحمدللہ میں ان کی گائیڈنس میں پچھلے 3 سال سے اسلام کو سیکھ رہی ہوں۔ باقی یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا کیا ری ایکشن تھا، وہ کافی زیادہ شاک تھے، مگر اس سارے معاملے کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ Yes, again, I have loads of things that I probably didn't mention because I forgot about it, so I would always include or add on to my next videos, inshallah. So, yeah, so thank you for watching again, and Assalamu alaikum.